السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا مضمون جغرافیہ کا سبق نمبر 6 بحر اعظموں کی اہمیت، اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق میں ہم بحر اعظم کے رقبے، ان کے اندر پائے جانے والے جاندار اور ان کی وسعت، ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے بحر اعظموں کا رقبہ۔ جیسا کہ آپ لوگ بائیں طرف جو نقشہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر تمام ہی جو 5 بحر اعظم ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور بر اعظم بھی جو ہے تو یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ جو براؤن کلر سے جو زمین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ تمام بر اعظم ہیں۔ بر اعظم یعنی زمین کے بڑے حصے، اور بحر اعظم یعنی پانی کے بڑے حصے۔ تو پانی کے جو بڑے حصے دکھ رہے ہیں اس میں بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر جنوبی، بحر آرکٹک، یہ 5 جو ہے بڑے سمندر ہے جنہیں بحر کہتے ہیں۔ اور یہ بحر الکاہل کا جو رقبہ ہے وہ 5 کا جو ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، الگ الگ رقبہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بحر الکاہل جو ہے تو ایک سیدھے ہاتھ کی طرف بیچ میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف اگر دیکھیں گے لاسٹ میں تو بحر الکاہل ہے، اور بائیں طرف بھی جو ہے تو ایک بحر الکاہل ہے، کیونکہ دنیا گول ہے تو مل جاتا ہے جا کر۔ تو بحر الکاہل ہے یہاں پر، بحر اوقیانوس بھی دیکھو بیچ میں یہاں پر نظر آ رہا ہے، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے درمیان میں۔ اسی طرح بحر ہند، بحر ہند ہے ہندوستان کے نیچے۔ بحر جنوبی، بحر جنوبی کہاں پر ہے؟ افریقہ کے نیچے۔ اور بحر آرکٹک آئے گا بحر اوقیانوس کے اوپر سائڈ، یورپ کے بازو وغیرہ میں، ادھر بازو میں آئے گا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر تمام جو ہے تو بحر اعظم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا رقبہ بھی جو ہے تو یہاں پر دیا ہوا ہے۔ بحر الکاہل کا رقبے کو جو ہے تو مربع کلومیٹر میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر 16,62,40,977 مربع کلومیٹر میں جو ہے تو بحر الکاہل پھیلا ہوا ہے، اتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے تو وہاں پر بتائی گئی ہے۔ بحر اوقیانوس 8,65,57,402، اور بحر ہند 7,34,26,163 کلومیٹر مربع کلومیٹر میں جو ہے تو پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح بحر جنوبی 2,03,27,000 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ بحر آرکٹک 1,32,24,479 مربع کلومیٹر میں جو ہے تو پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے رقبے بھی جو دیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے تو ان کو نقشے میں بتایا بھی گیا ہے۔ تو یہ 5 بحر، 5 بڑے سمندر دنیا میں ہیں، اور یہ کافی بڑے ہیں۔ ان میں جہاز رانی کی جاتی ہے، جہازوں کو بڑے بڑے چلایا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے تو ہم آگے تفصیل میں اور دیکھیں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو پانی ہے زمین پر موجود، جتنا بھی پانی ہے، چاہے وہ بحر اعظموں میں ہو، سمندر میں ہو، دریا میں ہو، نالا ہو، جھیل ہو، تالاب ہو، ہر جگہ پر جو پانی ہے وہ تمام پانی کو ملا کر کرۂ آب بنتا ہے، یعنی پانی کا کرہ۔ زمین کے سارے آبی حصوں کا شمار کرۂ آب میں کیا جاتا ہے نا۔ اس سے پہلے آپ لوگ کرۂ ہوا پڑھ چکے ہو، کرۂ حجر پڑھ چکے ہو۔ تو یہاں ابھی ہم لوگ سمندر، پانی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، یعنی آب کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، کرۂ آب کے بارے میں۔ تو جتنا بھی پانی ہے سب نالا میں، جھیل میں، تالاب میں، سمندر میں، بحر اعظم میں، وہ تمام جو ہے تو وہ سب پانی ملا کر کرۂ آب کہلاتا ہے۔ اور ٹوٹل پانی جو سمندر میں ہے، یعنی بحر اعظموں میں ہے، اس کا جو فیصد ہے وہ ہے 97.7،
जबकि जो 3% बचा हुआ है, लगभग 3%, वो 3% मिलाकर झील, तालाब, दरिया, इन झीलों में जो है तो ये पानी है। यानी कितना बड़े पैमाने पर समुंदर फैला हुआ है कि उसने 97% जो है तो हिस्सा घेरा हुआ है। जबकि नदी, तालाब हम लोग सब देखते हैं तो सिर्फ ये 3% है, 3। तो यहाँ पर इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि समंदर या बहर आज़म कितनी बड़ी उसमें जो है तो फैले हुए हैं। जिस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं कि हर तरफ हमें अलग अलग चीज़ें जो है तो नज़र आती है, अलग अलग जानवर नज़र आते हैं, इंसान भी एक तरह से दिखते हैं लेकिन उनमें रंग, नस्ल का भेद दिखाई देता है। तो इससे भी ज़्यादा जो फ़र्क है, जो तनव्वो है, वो हमें समंदर के अंदर दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे, एक मछली अलग साइज़ की, अलग रंग की, अलग शेप की नज़र आ रही है, दूसरी कुछ अलग नज़र आ रही है। इसी तरह देखो नीचे अलग अलग मछलियाँ भी दिखाई दे रही है और दूसरे जो है तो जानदार भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और समंदर के अंदर ना जाने कौन कौन सी चीज़ें जो है तो मौजूद है। यहाँ पर यही बताया गया है कि समंदर में भी जो है तो बेशुमार तनव्वो पाया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती है। आइए अमल करके देखते हैं। अब आज हम पोहे बनाना सीखेंगे और उसको खाएंगे। देखते हैं पोहे कैसे बनते हैं और उसको हम खाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक प्याले, जो पतीला होता है, हमें उसमें जो है तो पोहा लेना है ना। हम लोगों ने पोहा ले लिए। उसके बाद एक छोटा चम्मच तेल लेना है। आप लोग देख सकते हैं एक छोटा चम्मच तेल भी हमने ले लिए। फिर कटी हुई प्याज लेना है, वो देखो कटी हुई प्याज ले लिए। फिर टमाटर भी लेना है साथ में, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देना है। देखो हरी मिर्ची भी डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को मिलाना है और मिलाकर आप लोगों के सामने तैयार हो गया है पोहा। पोहे तैयार हो गए। अब इन पोहों को बच्चों को खाने के लिए देना है। आप लोग इसको खाएंगे और बाद में, इसको तो खा लेंगे आप लोग, बाद में आप लोगों को थोड़ा सा जो है तो एक चीज़ में नमक मिलाकर उसमें देना है। पोहे में ही नमक डालना है। फिर इसको आप लोग चखेंगे तो आप लोग पहले और बाद में जो खाए हैं पोहे, उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है वो अब आप लोगों को बताना है। क्या मिलाने पर पोहे में जायका ज़्यादा हो गया? जाहिर सी बात है, क्या चीज़ मिलाए तो नमक मिलाए। नमक मिलाने की वजह से जायका जो है वो अच्छा हो गया, ज़्यादा हो गया उसके अंदर। और आपने जो पहले और बाद में दिए हुए पोहे में कुछ फ़र्क महसूस किया होगा, वो फ़र्क भी बताना है। आपके घर में क्या ये चीज़ जो है किस लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो चीज़ मिलाई गई है, जो नमक मिलाया गया है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, नमक जो है तो हम लोग खाने में मिलाने के लिए ही इस्तेमाल किया करते हैं। और अब ये बताना है क्या ये चीज़ जो है कहाँ पर तैयार होती है ना। ये चीज़ क्या आप लोगों ने देखा है कि कहाँ पर तैयार होती है? कभी गए हो वहाँ पर? ये जो है तो बताना है आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर एक और अमल करके हमको देखना है। आइए अमल करके देखें। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्टील का एक तश्त में थोड़ा पानी लेना है हमको। बेहतर होगा अगर पानी बोरवेल का हो, यानी बोरिंग का हो। और पानी के बर्तन को धूप में रखना है। पानी खुश्क होने तक तश्त वहीं रहने देना है।
ये तश्त जो है तो यानी रिकाबी जो टाइप होता है, प्लेट जिसे हम कहते हैं। पानी खुश्क होने के बाद तश्त का मुशाहिदा कीजिए। तश्त में आपको क्या दिखाई देता है, इस चीज़ को चख कर देखिए, है ना। अब जोग्राफियाई वजूहात इसकी वजाहत क्या है इसकी देखना है। तश्त का मुशाहिदा करने पर आप समझ जाएंगे कि पानी अमल तबखीर की वजह से, यानी भाप बनकर ऊपर उठने का जो अमल होता है वो अमल तबखीर होता है। तो इस अमल की वजह से पानी भाप बनकर उड़ गया, है ना। जैसा कि एक पानी देखो एक प्लेट में रखे हो आपने, फिर सूरज तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ देर सूरज में रखने के बाद, उसे धूप में रखने के बाद पानी उड़ गया और दूसरी प्लेट में, वही प्लेट है ये भी, उसमें जो है तो आप लोगों को पानी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सफ़ेद कलर का कुछ नज़र आ रहा है। उसको अगर आप चखेंगे उंगली में लेकर तो आप लोगों को एक टेस्ट लगेगा, एक जायका समझ में आएगा कि किस चीज़ का जायका है वो। ये ज़र्रात जो जायके में हैं वो नमकीन और तुर्श होते हैं, थोड़े खट्टे टाइप और नमकीन होते हैं। ये पानी का नमक है। क्या है ये? पानी का नमक है। हम पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं इसमें नमकीनियत कम होती है। बहर आज़म, समंदर या खलीज के पानी में नमकीनियत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पानी का जायका नमकीन होता है। जो बहर आज़म होते हैं, बड़े समंदर, वो, उसके बाद समंदर और जो खलीज होते हैं समंदर के पास, उनके अंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। लेकिन हम जो पानी पीते हैं नदियों का, कुओं का, तालाब का, इनमें जो है तो नमकीनियत ना के बराबर होती है। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है। और पानी किस तरह भाप बनकर उड़ता है वो बताया गया है। साथ ही साथ जो बोरवेल का पानी होता है उसमें नमकीनियत होती है, इसीलिए पानी उड़ जाने के बाद यहाँ पर नमक जो है तो वो बाकी रह जाता है। यही चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है इस मुशाहिदे के ज़रिए, तजुर्बे के ज़रिए। अब देखो यहाँ पर जो है तो बताया गया है, आइए गौर करें। एक लड़की जो है वो सोच रही है कि गौर करना है, उसे क्या गौर करना है वो देखना है हमें। पहला तो हमें ये देखना है कि जो नीचे जो तस्वीर नज़र आ रही है वो तस्वीर है समंदरी आतिशफ़ेशां की, है ना। यानी समंदर के अंदर भी जो है जो ज़मीन होती है, जो आप लोगों को पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उसमें नीचे की जो सतह रहती है उसकी, उसमें अगर गर्मी पैदा हो जाए तो उस गर्मी की वजह से और अंदर चट्टानों के टकराव की वजह से जो आतिशफ़ेशां पैदा होता है वो फट कर जो है तो बाहर आता है। तो सवाल यहाँ पर ये किया जा रहा है, क्या समंदर में आतिशफ़ेशां फटते होंगे? तो आप लोग तस्वीर के ज़रिए समझ सकते हैं कि हाँ, समंदर में जो है तो आतिशफ़ेशां फटते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर बताया गया है, दरियाओं का पानी बहकर आखिर में कहाँ मिल जाता है? तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा कि दरियाओं का जो पानी है या दूसरी जगहों का जो पानी है वो मिलकर कहाँ पर जाता है। जाहिर सी बात है वो तो समंदर में ही आखिर में मिल जाता है। तो यही बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है। दोनों सवालात के जवाब आप लोगों को मिल गए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि समुंदरों में अलग अलग किस्म के आबी जानदार जो है तो होते हैं, जैसे प्लांक्टन से लेकर शार्क मछली तक। प्लांक्टन आप देख रहे हैं, ऊपर वाली तस्वीर में प्लांक्टन है और नीचे वाली तस्वीर में शार्क है। तो यहाँ ये भी मछलियाँ भी होती है, और प्लांक्टन तो है मछलियों की मरगूब ग़िज़ा, यानी बहुत पसंद करते हैं इसको खाना मछलियाँ। तो ये सब भी पाया जाता है। और इनका जो मर जाते हैं जब ये लोग, ये प्लांक्टन है, मछलियाँ जब मर जाती है तो समुंदर की सतह के अंदर जाकर जो है तो बैठ जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। तमाम दरिया
ٹیلوں اور پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اور یہ جو دریا ہے یہ جا کر آخر میں سمندر سے مل جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دریا دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں سے نکلے ہیں اور جا کر آخر کار کہاں ملیں گے؟ سمندر میں مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ جب وہ جاتے ہیں دریا سمندر میں ملنے کے لیے، تو اپنے ساتھ مٹی لے کر جاتے ہیں، اور درخت لے کر چلے جاتے ہیں، جھاڑیاں، اور جو بھی مردہ جسم ہوتے ہیں راستے میں ان کو ندیوں میں، تالابوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں ملتے ہیں، وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ پانی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور سمندر میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی تجزیہ کاری ہوتی ہے، معدنیات، نمکینیات وغیرہ سمندر میں جو ہے تو مل جاتے ہیں، سب نمک جو ہے تو سمندر میں مل جاتا ہے، معدنیات مل جاتی ہے، دوسری چیزیں سب اس کے اندر مل جاتی ہے۔ پھر سمندر میں جو ہے تو کھارا پن بڑھ جاتا ہے، یہی تمام چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہی سب چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ سمندر میں جو ہے تو کس طرح سے سب چیزیں مل جاتی ہے جا کر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر اتنی مقدار میں پانی کہاں سے آیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، سمندر کے کنارے آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا، جو ساحلوں کے کنارے یعنی سمندر کے ساحل کے کنارے رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس طریقے کا جو ہے تو نظارہ کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہی ہوگا۔ اب نمکین پانی سے ہمیں نمک ملتا ہے، سمندر کے ساحلی علاقوں میں نمک سار بنا کر نمک حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، نمک سار بنایا گیا ہے، یعنی ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں جس میں پانی جمع ہوتا ہے، اور وہ پانی جب سوکھ جاتا ہے تو پھر وہاں سے ہم کو نمک حاصل ہوتا ہے، اسے جو ہے تو نمک سار کہتے ہیں۔ اور ہم نمک جو ہے تو ہماری غذا میں استعمال کرتے ہیں، نمک کی طرح ہی فاسفیٹ، سلفیٹ، آیوڈین وغیرہ کئی معدنیات ہمیں سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ معدنیات کے لیے ہمیں کسی حد تک سمندروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یعنی جو بھی معدنیات ہمیں حاصل ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں سمندر پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ نمک بھی جو ہے تو سمندر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو نمک سار کی تصویر نظر آ رہی ہے، اسے ہی جو ہے تو نمک سار کہتے ہیں۔ اب ایک لڑکا آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے تو بھلا، اب کیا بتانا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس تصویر میں بہت ہی اچھی اچھی لذیذ لذیذ جو ہے تو چیزیں آپ لوگوں کو کھانے کی دکھائی دے رہی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، ہماری غذا میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہے؟ اس میں سے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگ جو ہے تو ڈیلی کھاتے ہی ہوں گے، وہ سب تمام چیزیں یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ تصویر میں کون سی اشیاء گوشت خوری کے زمرے میں آتی ہے؟ یعنی اس میں گوشت آپ لوگوں کو کہاں کہاں نظر آ رہا ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، یعنی کون کون سی اشیاء جو ہے وہ گوشت خوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی گوشت دکھائی دے رہا ہے تو ہم لوگ وہ کھاتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ ان میں سے کون سی بنائی گئی ہوگی؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں بائیں طرف ایک فش جو ہے وہ تلی ہوئی، فرائی کی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور طے کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے تو ہم لوگ کھاتے ہیں، اور کن کا تعلق جو ہے وہ سمندر سے ہے۔ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات پر جو ہے تو آپ لوگوں کو بحث بھی کرنا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی اچھی پیاری پیاری مچھلیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری چیزیں بھی جو ہے تو نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اکثر بطور غذا مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ لوگ جانتے ہیں ندی، تالاب، سمندر سے ہمیں مچھلیاں حاصل ہوتی ہے۔ ندی تالاب کے مقابلے میں سمندر سے ملنے والی مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں مچھلیاں زیادہ ہوتی ہے۔ سمندری جانداروں کو پکڑنے کا کام دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا قدیم پیشہ ہے نا؟ انسان پرانے زمانے سے ہی جو ہے تو سمندروں سے جو ہے تو مچھلیاں حاصل کرتا ہے،
اور انہیں اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتا ہے، کھاد بنانے میں جو کھیتوں میں استعمال کی جاتی ہے کھاد اچھی فصل کے لیے، ان میں بھی جو ہے تو سمندر کی بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہے، اور تحقیق کرنے کے لیے بھی ان جانداروں کا استعمال ہوتا ہے۔ سیپ ہے، دیکھو آپ لوگوں کو سیپ دکھائی دے رہی ہے، جھینگا، کیکڑے، سرمئی مچھلی، بانگڑا، پاپلیٹ، راواس، شارک، بہت ساری مچھلیاں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام مچھلیاں جو ہے تو بھارت میں غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے تو غذائی اشیاء پر غور کرے تو ان سمندری جانوروں کی اور کئی اقسام میں جو ہے تو اضافہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ انسانی جسم کے لیے مفید بعض اہم حیاتین یعنی وٹامن ہمیں مچھلیوں کے کھانے سے حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے مچھلیاں کھانا چاہیے۔ بہرحال مچھلیاں کھاتے وقت دھیان بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے تو کانٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حلق میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے مچھلیوں کو کھانے کے ٹائم دھیان دینا ہے، اور انہیں کھانا بھی ہے۔ اچھے حیاتی وٹامنس جو ہے تو ان سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر مچھلیاں بھی دکھ رہی ہے اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی دکھائی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے تو ایک عمل کر کے دیکھنا ہے ہمیں، کیا عمل کر کے دیکھنا ہے؟ بحر اعظم ہے اور ان کی آب و ہوا کے بارے میں جو ہے تو بتایا گیا۔ یہاں پر بہت سارے ممالک جو ہے تو دیے گئے ہیں، مقامات بھی دیے ہوئے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے، کم سے کم درجہ حرارت کتنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دیے گئی ہے۔ مقام میں بیجنگ ہے، چین، استنبول ترکستان، میڈرڈ اسپین، نیو یارک ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ڈینیور ریاست ہائے متحدہ، کابل افغانستان، بغداد عراق، یعنی ایک طرف مقامات دیے ہوئے ہیں اور ایک طرف ممالک کے نام، یعنی ان ملکوں میں ان مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی کتاب میں دیا ہوا ہے، اس کو یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اپنی کتاب میں بھی جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نقشے کا استعمال کر کے جن ممالک کو سمندری ساحل حاصل ہے، یعنی ایسے ملک جہاں پر سمندری ساحل ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگی کا انحصار مکمل طور پر سمندری پر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بھارت کے نیچے مالدیپ ہے، موریشز ہے، سیشلس ہے، یہ جو جزیرے ہیں، ان کا جو ٹوٹلی جو کام ہوتا ہے وہ سمندر پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ مقامات ہے اور یہ ملک ہے، اور ان کا درجہ حرارت یعنی سیلسیس ہے نا، 18.4 سیلسیس کہلائے گا۔ درجہ حرارت کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے والے سبق میں شاید میں بتا بھی چکا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ اب ہر مقام کا جو اعظم اور اقل، اعظم یعنی بڑا اور اقل یعنی چھوٹا، درجہ حرارت کا فرق نکالنا ہے آپ کو کہ کتنا فرق ہے۔ اب 18 ہے اور یہاں پر 8 ہے تو کتنے کا فرق ہے؟ 10 کا فرق ہے۔ اوپر 18 ادھر 10 ہے تو 8 کا فرق ہے۔ اس طریقے سے آپ کو زیادہ اور کم کا جو ہے تو فرق بھی نکالنا ہوگا۔ اب اگر 10 ڈگری سیلسیس سے اگر زیادہ فرق ہوگا کم اور زیادہ میں، ہے نا، جیسے زیادہ 18 ہے اور کم 8 ہے، اب 10 سے اگر زیادہ رہے گا تو اس کو لال کھانے، ان کھانوں میں لال رنگ آپ لوگوں کو بھرنا ہے نا، لال رنگ سے اس کو بھرنا ہے، اور باقی کھانوں کو نیلا رنگ سے بھرنا ہے، اور بتانا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں۔ نقشوں کی مدد سے ان مقامات کو آپ لوگوں کو تلاش بھی کرنا ہے کہ وہ مقامات کہاں پر ہے، نقشہ لے کر آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کو کرنا ہے۔ سمندر یا بحر اعظم سے قریب کون سے مقامات ہے، وہاں کے درجہ حرارت کا تناسب کم یا زیادہ ہے، درجہ حرارت کے تناسب میں فرق کی اہم وجہ کیا ہوتی ہے، یہ تمام مقامات کس منطقہ میں آتا ہے، ان کے درجہ حرارت میں کتنا فرق ہے، کون سے مقامات بحر اعظموں سے دور ہے، بتائیے کہ ان مقامات کے درجہ حرارت کا تناسب کم ہے یا زیادہ ہے، سب سے زیادہ درجہ حرارت اور سب سے زیادہ درجہ حرارت والے مقامات کون سے ہیں، ملک عقل و اعظم درجہ حرارت کے ستونی ترسیم بنائیے اور اس میں مناسب رنگ بھریے۔ تو یہ اتنے سارے کام ہیں، پیج نمبر 35 پر دیا ہوا ہے یہ،
تو یہ کام آپ لوگ دھیر سے ایک ایک پڑھ کر اچھی طریقے سے جو ہے تو سمجھنے کی کوشش اس کو کرے گی، اور اس کو کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ یہی تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہے، ممبئی کی یہ تصویر ہے۔ تو یہاں پر اس تصویر کا بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ زمین سے جو گرمی نکلتی ہے اس گرمی کو سمندر سے اٹھنے والی جو ہوائیں ہیں، جو اپنے ساتھ پانی لے کر اٹھتی ہیں عمل تبخیر کی وجہ سے، وہ ہوائیں زمین کی اس گرمی کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے ساحلی علاقوں میں جو علاقے ہیں جیسے ممبئی، تو وہاں کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر ایسی ہوا آپ لوگوں کو ملے گی۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے پوری دنیا کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں بر اعظم اور بحر اعظم بھی جو ہے تو ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سب بتا چکا ہوں، بحر اعظم اور بر اعظم۔ اب ہمیں یہاں پر کیا دیکھنا ہے، خط استوا دیکھنا ہے اور ان کے آس پاس کے علاقے دیکھنا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں ایک باریک سی جو لائن ہے وہ بالکل بیچ سے جو ہے تو گزر رہی ہے۔ یہ جو 0 درجے کا خط ہے وہ خط استوا کہلاتا ہے وہ، اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں یعنی بیچ والا جو حصہ ہے دنیا کا، وہاں پر جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ عموداً پڑتی ہے، یعنی ایک دم بالکل کھڑی پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں زمین اور پانی دونوں گرم ہوتے ہیں، زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطبین کے علاقوں میں زمین اور پانی سرد ہوتے ہیں۔ قطبین یعنی اوپر شمالی قطب اور نیچے جنوبی قطب، یعنی نیچے کا حصہ اور اوپر کا حصہ بالکل آخری والا وہ قطبین کہلاتا ہے، تو وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے۔ زمین اور پانی کے گرم ہونے میں اس فرق کی وجہ سے فضا میں غیر مساوی گرم ہوتی ہے، اور نتیجتاً زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہوا کے دباؤ کے پٹے بھی تیار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ کہیں پر گرمی ہوتی ہے کہیں پر سردی ہوتی ہے، تو ہوا ادھر ادھر ہوتے رہتی ہے۔ دباؤ کی وجہ سے یعنی ہوا کے وزن کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، ہوائیں بہتی ہیں، اسے سیاراتی ہوائیں کہتے ہیں۔ جو ہوائیں ادھر ادھر بہتی ہیں انہیں سیاراتی ہوائیں کہتے ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں رویں پیدا ہوتی ہے، یعنی سمندر میں بھی جو ہے تو پانی ہلچل کرتا ہے۔ یہ رویں جو ہے تو گرم یا سرد ہوتی ہے، اور سرد جو رویں ہوتی ہے وہ گرم علاقوں کی طرف بہتی ہے، یعنی خط استوا سے قطبین کی جانب، ہے نا۔ خط استوا سے یعنی بیچ کے حصے سے کنارے کی طرف یہ ہوائیں بہتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے حرارت کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی جہاں پر سردی ہوتی ہے وہاں پر تھوڑی بہت گرمی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح گرم خطوں میں آنے والی سرد ہوائیں یہاں کے ساحلی علاقوں کی حرارت کو معتدل کرتی ہے۔ جہاں پر گرم ہوائیں ہوتی ہیں وہاں اگر سرد ہوائیں آ جاتی ہے، سرد ہواؤں کو نیلے کلر سے بتایا گیا ہے، نیلے رنگ سے، اور گرم رووں کو گلابی کلر سے بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے گرم جگہ پر اگر سرد ہوائیں آئے گی تو وہاں کی ہوا معتدل ہو جائے گی، یعنی برابر ہو جائے گی، نہ زیادہ گرم رہے گی نہ زیادہ سرد ہوگی۔ تو یہی تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھنا بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے تو یہاں پر آپ لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے پورا۔ اس تصویر کے ذریعے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں پر تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بارش کے چکر کی ابتدا اور انتہا دونوں سمندر ہی سے ہوتی ہے۔ کیسے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ بارش کی جو شروعات ہے
वो समंदर का जो पानी है भाप बनकर ऊपर उठता है, और उसके बाद ऊपर उठने के बाद हवा और ये पानी, सूरज की रोशनी, इन तमाम वजूहात की वजह से वहाँ पर बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद दोबारा जो है तो बारिश होती है। यहाँ पर यही तमाम चीज़ें जो है तो दिखाई दे रही है। इसको आबी चक्कर कहते हैं। तो समंदर दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और इसी तरीके से जो है तो आबी चक्कर का जो है तो काम होता है, बारिश होने का जो है तो अमल होते रहता है। इसी के साथ साथ नदी नालों से बहता हुआ जो पानी है वो आखिरकार समंदर में ही मिल जाता है। देख सकते हैं आप लोग, नदी नाले का पानी आकर कहाँ पर जा रहा है, वो सब जो है तो समंदर में मिल जाता है। इसीलिए जो है तो कहा जाता है कि बारिश के जो चक्कर है वो उसकी शुरुआत भी समंदर से होती है, और उसकी इंतहा यानी उसका इख्तिताम वो भी जो है तो समंदर से ही होता है। यही बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई। अब आप लोग ये तस्वीर में देख सकते हैं कि समंदरी हमसायगी, यानी अगर समंदर हमारे साए में है, हमारे करीब में है, तो ऐसे इलाकों की आब हवा मोतदिल होती है, यानी मसावी होती है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसानी जो आबादी है वो बहुत बढ़ जाती है। आब हवा के साथ साथ समुंदर से हासिल होने वाली मुख्तलिफ पैदावार भी बेहिसाब दस्तयाब होने की वजह से, मादनियात मिलने की वजह से साहिली इलाकों की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। आप लोग बखूबी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि आबादी कितनी है। आप लोग मुंबई में भी बखूबी देख सकते हैं कि आबादी वहाँ पर कितनी बढ़ गई है। तो ये तमाम चीज़ें होती है क्योंकि समंदरों से बहुत सारी चीज़ें जो है तो हमें हासिल होती है। इस वजह से वहाँ पर यानी साहिली इलाकों की आबादी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसान वहाँ पर ज़्यादा आबाद हो जाते हैं, यही बताया गया यहाँ। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है कि मुस्तकबिल में समुंदर की लहरों, मद्द जज़र और बहरी रवों के इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकेगी। मद्द जज़र आप लोग जानते हैं, यानी पानी का ऊपर जाना और नीचे आना। बहरी रवें यानी पानी का बहना एक से दूसरी तरफ। तो इनकी मदद से मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में जो है तो वो बिजली तैयार की जा सकेगी। इसी तरह बहर आज़मों में जो पानी होता है उसकी नमकीनियत को कम करके मुत्तहिदा इमारात का जो एक शहर है जिसका नाम है दुबई, तो वहाँ पर पानी के पीने को जो है तो लायकदार बनाया है। अगर हम खारा पानी पिएंगे तो हमसे वो पिया नहीं जाएगा। इसके लिए जो है तो उस पानी की नमकीनियत को कम किया गया है और वहाँ का पानी जो है तो पीने के लायक बनाया गया है। यही जो है तो यहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथ चमरंग के जंगलात के बारे में भी जो है तो जिक्र किया गया है कि साहिली किनारों पर दलदली इलाके, खलीजी इलाके में नमकीन मिट्टी और गर्म मरतूब आब हवा होती है। इन्हें साहिली इलाकों में गर्म मरतूब आब हवा होती है। इन इलाकों में चमरंग और सुंदरी के जंगलात पाए जाते हैं। चमरंग की लकड़ी रोगनी, हल्की और मजबूत होती है। इसी तरह चमरंग के जंगलात की वजह से साहिली इलाकों में तूफ़ानी लहरों से हिफाजत होती है। नेज़ इन जंगली इलाकों का बहरी हयातियाती तनव्वुर महफूज रहता है। इन जंगलों के अतराफ शहर आबाद होने की वजह से इन जंगलात को शहर के फेफड़े कहते हैं, है ना। शहर के फेफड़े कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। चमरंग के जंगलात के बारे में भी बताया गया है। दुबई शहर ने जिस तरह से समंदर के नमकीन पानी को पीने के लायक बनाया गया है, इसका भी जो है तो यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये जो लगभग आप लोगों को एक चीज़ और करना है कि मालूम करना है आप लोगों को कि कुदरती मोती कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा समंदरी जानवर मोती बनाता है, भारत में ऐसे जानवर किस समंदरी इलाकों में पाए जाते हैं, इसकी भी जो है तो आप लोगों को मालूमात हासिल करना है। पेज नंबर 36 पर वो सवाल दिया गया है, उसको ज़रा देखना है। और ये 3 जो सवालात है कि मोती कैसे बनाए जाते हैं, कुदरती मोती,
اور کون سا سمندری جانور موتی بناتا ہے، ایسے جانور کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے۔ یہ سبق کافی وسیع ہے، کافی بڑا ہے، اور اگر ہم ابھی زیادہ اس کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دوسرا حصہ اس کا بنانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں دوسرا حصہ بناؤں گا، اور اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن باکس رہے گا، وہاں پر میں دوسرے حصے کی لنک بھی رکھوں گا، اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور دوسرا حصہ جو اس کا آئے گا دوسرا ویڈیو، اس کو آپ لوگوں کو سینڈ کیا جائے گا۔ اس میں مشق دی گئی ہے آگے، اس میں سے اس حصے کے کچھ سوالات کے جوابات اس میں سے آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ مشکلات آنے پر آپ کو اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ قائم کر کے ان مشکلات کا حل کرنا ہے۔ تب تک کے لیے